جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم کامیابی کی طرف گامزن ہو رہے ہو۔ عقل مندی انسان میں مایوسی کے بعد آتی ہے۔ بہت ہی پیارے اور دل کو چھو لینے والے اقوال زریں ان لوگوں کی نہ سنو جو روتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی یہ بیماری آپ کو بھی لگ سکتی ہے۔ جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازہ رہتے ہیں۔ کوشش آخری سانس تک کرنی چاہیے۔ منزل ملے یا تجربہ، دونوں چیزیں نایاب ہوتی ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز غربت ہے، کیونکہ اس میں سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہت ہی پیارے اقوال زریں۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے۔ تنہا ہونا دراصل یہ ہے کہ سب آپ کے پاس ہیں مگر آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ایک چادر لے کر سو جائیں اور اٹھنے پر آپ کے اوپر چادر کے بجائے رضائی ہو تو سمجھ لینا اس محبت کا نام ماں ہے۔ ماں تجھے سلام۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ میرے خاموش رہنے پہ اکثر لوگ مجھے کمزور سمجھتے ہیں، جبکہ میں خاموش ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں کہ سامنے والے کی آخری حد کیا ہے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی بہترین تصویر ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ لوگ رشتوں کے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دیتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنی خوشیوں کے لیے رشتے تک قربان کر دیتے ہیں۔ بہت ہی حقیقی اور سچی باتیں۔ جائیداد پر قبضہ کرنے والے کا جنازہ لازمی پڑھا کریں تاکہ پتہ تو چلے کہ مرنے کے بعد وہ کتنی زمینیں اور کتنی جائیداد ساتھ لے کر جا رہا ہے۔ مرنے سے کون سے دکھ ختم ہو جائیں گے، وہاں بھی پوچھی جائے گی وجہ زندگی برباد کرنے کی۔ دل کو چھو لینے والے اقوال زریں۔ ہیرو بھی ہیروئن تک پہنچنا چاہتا ہے اور ویلن بھی، صرف راستے کے انتخاب سے ایک ہیرو ٹھہرتا ہے اور دوسرا ویلن۔ بانو قدسیہ نے فرمایا، کسی سے صلح کرنی ہو تو پرانی باتیں کبھی نہ دہرانا ورنہ صلح نہیں جنگ ہوگی۔ برے وقت کا ایک فائدہ بھی ہے کہ وہ جاتے جاتے اپنے ساتھ فضول لوگ اور مطلبی رشتے لے جاتا ہے۔ تمہارے جسم کے یہ اعضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے۔ تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور تمہارے پاؤں کی تلی۔ تنہائی ایک بہت بڑی طاقت ہے اور اسے سنبھالنا کمزور لوگوں کا کام نہیں۔ بہت کم لوگ اسے سنبھال پاتے ہیں۔ زندگی میں ہم اس مقام پر بھی آ جاتے ہیں کہ کوئی کچھ غلط بھی بول رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم کچھ لوگوں کی زندگی میں 12ویں کھلاڑی کی طرح ہوتے ہیں۔ جب کوئی اور دستیاب نہ ہو
تو پھر ہمارا انتخاب ہوتا ہے۔ انسان بھی عجیب مزاج کا ہے، جو اس کی طبیعت کو سمجھے وہ اس کو اچھا لگتا ہے، اور جو اس کی نیت کو سمجھے وہ اسے برا لگتا ہے۔ دل کو چھو لینے والے اقوال زریں۔ جہالت دنیاوی تعلیم سے ختم ہوتی تو شہر مکہ کا پڑھا لکھا آدمی ابو جہل نہ کہلاتا۔ انسان بڑا ہی سخت جان ہے، جس بات کا تصور بھی برداشت نہیں کر سکتا، جب وہ حقیقت بن کر ٹوٹ پڑتی ہے تو چپ چاپ برداشت کر لیتا ہے۔ زندگی بہت تھوڑی سی ہے، کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر شاید ہم اپنی انا کی تسکین تو کر لیں گے، مگر یقین جانیے ہمارے اندر کا انسان کبھی خوش نہیں رہ پائے گا۔ بہت ہی پیارے اقوال زریں۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ پوچھا گیا جب سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو اعتبار کرے گا۔ ہمیں تو قبرستان میں جاتے ہوئے بھی السلام علیکم کہنے کی تعلیم دی گئی ہے، پھر یہ ہم میں یہ انا، یہ ضد، اکڑ اور منافقت کہاں سے آ گئی ہے کہ ہم زندہ لوگوں کو بھی سلام نہیں کرتے؟ بہت ہی گہری اور پیاری باتیں۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ گھر تب نہیں ٹوٹتا جب تک فیصلہ بڑوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب گھر کا ہر کوئی بڑا بننے لگے تو پھر گھر ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی۔ کچھ لوگ تعلق کے لحاظ سے سانپ کی طرح ہوتے ہیں، جو مختلف اوقات میں اپنے شکار کو مائل کرنے کے لیے مختلف لباس تبدیل کرتے ہیں، مگر کام ہمیشہ کی طرح ان کا ڈسنا ہی ہوتا ہے۔ جن کی تربیت میں کمی رہ جاتی ہے وہ پھر ساری عمر دوسروں کی کردار کشی، طعنہ زنی، تعصب پھیلانے اور دوسروں کا سکون برباد کرنے میں پیش رہتے ہیں۔ جو لوگ ہر بات کا مطلب منفی لیتے ہیں ان کو کبھی تندرست نہیں دیکھا، اور جو لوگ ہر بات کا مطلب مثبت لیتے ہیں ان کو پریشانی میں بھی خوش دیکھا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر کان دھرنا بند کریں، اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کریں۔ آپ دنیا کا ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو کام کرنے کی آپ کے اندر بھوک، شوق، لگن ہو۔ سیانے کہتے ہیں مشورہ اور نمک اس وقت نہ دیں جب تک مانگا نہ جائے، شاید اگلا بندہ اسی زندگی میں خوش ہو۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ مرد اس عورت کے قدموں میں آنکھیں اس وقت بچھاتا ہے جب وہ عورت اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے اور اس کے ساتھ وفاداری کا مظاہرہ کرے۔ بانو قدسیہ نے فرمایا، عزت اور محبت کی بنیاد پر قائم رشتہ دونوں کے لیے مضبوط ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو مرد کو عورت کی قدر کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ بہت ہی پیارے اقوال زریں۔ خدا کا بندہ وہی ہے جو بندوں کا خدا نہ بنے۔ حسد وہ دیمک ہے جو اپنے پالنے والے کو ہی اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے پرسکون زندگی گزاریں تو انہیں تھوڑی سی بھوک اور تھوڑی سی سردی کا سامنا کرنے دیں۔
جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ میرے جسم کو دفنا دینا اور میرا مزار نہ بنانا، میرے ہاتھ باہر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جس نے پوری دنیا فتح کی تھی، مرنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ سکندر اعظم کے آخری الفاظ۔ سلامتی اسی میں ہے کہ اپنا منہ بند رکھو۔ جب تک مچھلی کا منہ بند رہتا ہے وہ کانٹے کی گرفت میں نہیں آتی۔ بد نسلیں لوگوں کی قسمت تو بدل سکتی ہے لیکن اوقات نہیں۔ خاندانی لوگ وقت بدلتے ہیں پر معیار نہیں بدلتے۔ اس طرح کی بہت ہی پیاری اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں۔